تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی کتاب مین کامف یعنی میری جدوجہد۔ یہ وہ کتاب ہے، وہ نظریات ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا اور کروڑوں زندگیاں متاثر ہوئیں۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب کے پس منظر سے۔ ہٹلر نے یہ جیل میں لکھی تھی، ہے نا؟ میونخ میں وہ جو ناکام بغاوت ہوئی تھی، بیر ہال پچ۔ جی، بیر ہول پچ وہ ناکام تو ہوئی، لیکن نازی پارٹی کو ایک دم قومی سطح پر پہچان مل گئی۔ اچھا، تو جیل میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ اور مقصد کیا تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنا مشن واضح کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر جرمن قوم پرستوں کے لیے۔ ہاں، اور اس کتاب کے ذریعے وہ خود کو جرمنی کے آپ سمجھے واحد نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ وہی ہے جو مسائل حل کرے گا۔ یہ پھر 2 جلدوں میں شائع ہوئی، 1925 اور 26 میں۔ تو آئیے ذرا ان بنیادی نظریات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جمہوریت پر تنقید ہے۔ وہ ویانا والا تجربہ کیسا تھا اس کا، آسٹرین پارلیمنٹ کا؟ وہ تجربہ بہت منفی تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے وہاں جو پارلیمنٹ میں افراتفری دیکھی، بحث کا جو نچلا معیار دیکھا، اور خاص طور پر غیر جرمن اراکین کی موجودگی، اچھا، اس نے اسے بہت ناپسند کیا، اور وہیں سے اس کے ذہن میں پارلیمانی نظام کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی۔ کیا اعتراضات تھے اس کے؟ بنیادی طور پر یہ کہ ایک تو ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ وہ کہتا تھا کہ بہترین لیڈرشپ اوپر نہیں آ سکتی، فیصلے قابلیت پر نہیں بلکہ گنتی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اکثر نااہل لوگ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ اسے صرف نااہلی نہیں سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ کمزوری جرمن قوم کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کے بدلے میں اس نے جرمن جمہوریت کا ایک بڑا مبہم سا تصور دیا، جس کی کوئی خاص وضاحت نہیں کی۔ بالکل نہیں، کوئی ٹھوس بات نہیں۔ اور یہ بھی اہم ہے، جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے، کہ اس نے امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسی کامیاب جمہوریتوں کا کوئی گہرا مطالعہ نہیں کیا۔ صحیح، تو یہ تنفید کچھ سطحی سی لگتی ہے۔ جی، اور یہیں سے مطلب جمہوریت پر عدم اعتماد سے وہ اپنے دوسرے بڑے نظریے کی طرف جاتا ہے، یہود دشمنی، اینٹی سیمیٹزم۔ اچھا، ویانا میں ہی اس کا سامنا ان نظریات سے ہوا۔ وہ یہودیوں کو مذہب نہیں بلکہ ایک نسل سمجھتا تھا، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہودی ایک خفیہ سازش کر رہے ہیں دنیا پر حکومت کرنے کی۔ اور الزامات کیا تھے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں تو معیشت، پریس، سیاست، سب پر کنٹرول کی بات ہے۔ جی ہاں، سود خوری، سٹاک مارکیٹ، میڈیا، اور خاص طور پر مارکسزم اور جمہوریت۔ وہ سمجھتا تھا ان سب کے پیچھے یہودی ہیں۔ اور وہ پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائون کا بھی ذکر ہے، وہ جعلی دستاویز۔ بالکل، اس نے اس جعلی دستاویز کا بھی سہارا لیا تاکہ اپنی سازشی تھیوری کو مضبوط بنا سکے۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ اپنی اس شدید نفرت کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے اور جرمنی کی خدمت ہے۔ تو یہ صرف سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ ایک نسل کشی کا جواز تھا۔ بالکل، یہ ایک نسل کش مشن تھا۔ تو یہ نسلی نظریہ صرف یہودیوں تک نہیں روکا؟ نہیں، یہ بہت وسیع تھا۔ وہ آرین نسل کو، خاص طور پر جرمنوں کو، تمام انسانی تہذیب کا خالق سمجھتا تھا، سب سے بڑھتر۔ اور باقی نسلیں کمتر تھیں۔ بعض اوقات تو وہ انہیں پالتو جانور کے برابر سمجھتا تھا۔ یا اللہ! اور اسی سوچ سے پھر وہ لیبنز روم کا نظریہ نکلا، یعنی رہائشی جگہ۔ جی، لیبنز روم۔ اس کا ماننا تھا کہ جرمن قوم بڑھ رہی ہے، اسے زیادہ جگہ چاہیے، خاص طور پر مشرقی یورپ میں۔ اور یہ جگہ حاصل کیسے کرنی تھی؟ طاقت سے، دوسری قوموں کی زمینوں پر قبضہ کر کے۔ وہ اسے فطرت کا قانون کہتا تھا، جرمنی کی خود حفاظتی کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ یہ تو فطرت کی بالکل غلط تشریح ہے۔ بالکل مسخ شدہ تشریح۔ اچھا، یہ خطرناک نظریات تو تھے، لیکن یہ عوام تک پہنچے کیسے؟ مطلب پروپیگنڈا کا کیا کردار تھا؟ پروپیگنڈا تو اس کی حکمت عملی کا مرکزی حصہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اس لیے ہارا کیونکہ ان کا پروپیگنڈا کمزور تھا۔ اچھا، جی، وہ کہتا تھا جرمن حکومت عوام کی نفسیات نہیں سمجھ سکی، دشمن کے خلاف رائے عامہ نہیں بنا سکی۔ تو اس نے کیا اصول بنائے مؤثر پروپیگنڈا کے لیے؟ چند بنیادی اصول تھے، جیسے سارا الزام ہمیشہ دشمن پر ڈالو، پیغام بالکل سادہ رکھو کیونکہ عوام کی سمجھ اور یادداشت کمزور ہوتی ہے،
जज्बाती अपील करो, मंतिक पर ज्यादा जोर ना दो और एक ही बात को बार बार दोहराओ ताकि जहनों में बैठ जाए। बिल्कुल, ताकि वो सच लगने लगे। और इन सब का नतीजा, अंजाम क्या हुआ? अंजाम तारीख हमारे सामने है, हौलनाक होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों का मुनज़्ज़म कत्ले-आम हुआ। और दूसरी जंग अजीम? दूसरी जंग अजीम, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जर्मनी को शिकस्त भी उन्हीं कौमों के इत्तेहाद से हुई जिन्हें वो कमतर समझता था। लेकिन जंग के बाद जर्मनी ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ राह ली। जी हाँ, बिल्कुल। जंग के बाद वहाँ डीनाज़िफिकेशन का अमल हुआ, नाजी नजरियात को ख़त्म किया गया और आज का जर्मनी देखें, एक जमहूरी, पुरअमन और खुशहाल मुल्क है जो हिटलर के जंगी जुनून और नस्ल परस्ती की मुकम्मल नफी है। तो खुलासा ये हुआ कि मेन कैम्प ये नफरत, नस्ल परस्ती, आमरीत, साजिशी नजरियात का एक खतरनाक पैकेज था। बिल्कुल, एक इंतहाई खतरनाक मजमुआ जिसने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये किताब इन ख्यालात की एक तारीखी दस्तावेज है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि तारीख से ये सबक सीखना क्यों इतना जरूरी है, कैसे मुआशरे इस किस्म के नफरत अंगेज नजरियात को पहचान सकते हैं और खुद को उनके दोबारा उभरने से कैसे बचा सकते हैं। यकीनन ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको गौर करते रहना चाहिए।